محبت میں وہ جو دیتا ہے آپ اس کے مقابلے میں اس کو وہی دیتے ہیں. رشتہ داریوں میں چلتا ہے, شادی پہ کسی نے سلامی دی تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب اس کا وقت آئے گا تو میں بھی دوں گا, تو آپ 100 روپیہ زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس سے جو ہے وہ بڑھ کر کے دوں. تو برابر میں تو یہی ہوتا ہے, تحفہ دیا تو مقابلے میں تحفہ دیا. لیکن ایک غریب آدمی ہے, اس کو ایک امیر آدمی اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, تو وہ اب کہے کہ میں بھی اس کو دوں تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو اس کے بدلے میں دعائیں دے گا, چونکہ وہ اس پیسوں کے بدلے میں وہ اسے کچھ نہیں دے سکتا, دعائیں دے سکتا ہے. تو جو برابر کے ہوں وہ تو تحفے کے بدلے میں تحفہ دیتے ہیں. اللہ نے نعمتیں عطا کی اور ہم اس کے بدلے میں اس کو کوئی نعمت دے سکتے ہیں؟ وہ تو محتاج نہیں اور نہ ہم دے سکتے ہیں. تو پھر کیا کہا؟ احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ, وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے تو محبت کیا کرو اس سے. یہ تقاضا ہے کہ تم اس سے پیار کرو, اور یہ محبت شکرانے کی صورت ہوگی, شکرانے کا رنگ ہوگا. اس نے تمہاری محبت کے بغیر تم سے محبت کی, تمہیں تخلیق کیا, تمہارے مطالبے کے بغیر تم کو نعمتیں دی. اب تم سے کہا کہ تم بھی اب پیار کرو. اب جب تم پیار کیا تو یہ اس کا بدلہ کیا ٹھہرا؟ کہا کہ اگر تم محبت کرو گے تو سن لو پھر میں بھی تم سے پیار کروں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور اس محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ شان ہے, اس کی ایک کیفیت الگ ہے, اس کا ایک جمال الگ ہے. اور دوسری بات فرمائی وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ, اور میرے سے محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو. یعنی میرے سے تم محبت کرو, میں تمہارے خدا کا بھی محبوب ہوں. تو اللہ کی محبت کا نتیجہ اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. اور حضور کی محبت امت پر لازم اور ضروری ہے, عقلاً بھی اور شرعاً بھی. فطرت بھی اس کا تقاضا کرتے ہے کہ حضور سے محبت کی جائے. اب تیسری بات جو حضور نے ان کے بعد ارشاد فرمائی, وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي, اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو. تقوی کی وجہ سے, طہارت کی وجہ سے, نمازوں کی کثرت کی وجہ سے, علم کی وجہ سے. بہت ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ لوگوں سے پیار کرتے ہیں. صالحیت کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے. یہ خوبیاں تو کسی میں بھی ہوں, آپ اس سے پیار کریں گے. وہ حبشی نے یاد ہو, اس سے بھی پیار کریں گے. میرے زمانے سے صدیوں بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والا ہو, اچھی خوبیوں کا حامل ہو, اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کی طہارت کی وجہ سے, اس کی شرافت کی وجہ سے آپ اس سے پیار کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن میں جو تمہیں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا درس دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے, میری نسل ہے, میرے اہل بیت ہیں. اللہ اکبر. چونکہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی نسبتوں کا بھی احترام کیا جائے. کلو منصوب الی محبوب محبوب. عربی کا ایک مقولہ ہے, ہر شے جو محبوب سے منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے. یہ محبت تقاضا کرتی ہے, یہ محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ محبوب سے منسوب چیزوں کا بھی احترام کیا جائے, ان کی تعظیم بجا لائی جائے. تو کہا میری اولاد سے, جو میری نسل ہے اس سے پیار کرو, میرے اہل بیت سے پیار کرو. بے حبی, میری محبت کی وجہ سے, میری الفت کی وجہ سے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ حضور کی اولاد سے محبت علامت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی, اور حضور علیہ السلام کی محبت علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول کریم کی محبت اس کے سینے میں موجود نہیں ہے, تو پھر یہ طے شدہ ہے کہ اس کی اللہ کی محبت قابل قبول نہیں ہے اور ناقص ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور حضور کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبت محض ایک ڈھونگ ہے. اپنے آپ کو منوانے کے لیے حضور کی محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہے. حقیقی محبت حضور کے ساتھ اس کو ہو ہی نہیں سکتی اگر حضور کی اطرت کے ساتھ محبت, حضور کی اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حضور کے اصحاب سے محبت یہ تقاضا ایمان ہے. اگر صحابہ کا ذکر قلب کی تکلیف کا سبب بنتا ہے اور طبیعت میں گھٹن پیدا ہوتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام سے جو محبت کا رشتہ ہے, حضور علیہ السلام سے جو الفت کا ربط ہے وہ بہت کمزور ہے, اور محبت قابل قبول ہی نہیں ہے حضور کی اگر اصحاب رسول سے پیار نہیں. حضور کے مشکات نبوت سینہ نور سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح حضور کی نسل ہیں, حضور کا جزو بدن ہے, حضور کی اولاد اور حضور کی نسل. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا کہا گیا, حضور نے فرمایا بدعۃ منی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حسنین کریمین کے لیے حضور نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں, ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل حضور کی
شہزادی حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی طرف سے جاری ہوتی ہے، اور حضور کی اولاد ہے، اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اپنے سبط قرار دیا، اور ان کو حضور سونگتے تھے، چومتے تھے، اللہ اکبر، ان کے گلے چومتے، پیشانی چومتے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو جو پیار زمانے نے دیکھا وہ تو ایک انوکھا پیار تھا۔